بھئی زمین و آسمان بن رہے ہیں ابھی، تو زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اللہ کریم نے کون سے دن متعین کر رکھے تھے؟ یعنی ان دنوں کو، جن دنوں کے اندر زمین و آسمان بنے، ان دنوں کو کیا ہم اپنے ان دنوں پر جو اب دن چل رہے ہیں، ان دنوں پر کیا محمول کر سکتے ہیں؟ ان دنوں پر کیا قیاس کر سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلباء و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 54۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ ان بے شک، ربکم تمہارا رب، اللہ اللہ ہے، الذی جس نے خلق پیدا فرمایا، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، فی میں ستتی 6 ایامن دنوں، ثم پھر استوا متمکن ہوا، علی پر، العرشی عرش، یغشی ڈھانکتا ہے، اللیلہ رات سے، النہارا دن کو، یطلبہ طلب کرتا ہے دن رات کو، حثیثاً تیزی سے، والشمس اور سورج، والقمر اور چاند، والنجوم اور ستاروں کو، مسخرات بامرہ وہ سب اس کے حکم کے پابند ہیں، مسخرات وہ سب پابند ہیں، بامرہ اس کے حکم کے، الا سن لو، لہو اسی کے لیے، الخلق پیدا کرنا، والامر اور حکم دینا، تبارک بڑی برکت والا، اللہ اللہ، رب العالمین جو مرتبہ کمال تک پہنچانے والا ہے سارے جہانوں کا۔ معزز ناظرین کرام، گزشتہ آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے مختلف مکالموں کو، مختلف احوال کو، مختلف واقعات کو، مختلف گفتگو کو، جو اعراف والوں کی جہنم والوں سے ہوگی یا جہنم والوں کی اعراف والوں سے ہوگی، اسی طرح جنت والوں کی جہنم والوں سے ہوگی، جہنم والوں کی جنت والوں سے ہوگی۔ یہ ساری گفتگو، مختلف مکالمے اللہ کریم نے بیان فرمائے۔ یعنی اس میں ذکر ہے قیامت کا، ذکر ہے بعث بعد الموت کا، ذکر ہے جنتی اور دوزخی احوال کا، جنتیوں اور دوزخیوں کے احوال کا۔ اب ہم جس آیت کو شروع کر رہے ہیں، اس میں اللہ کریم نے ایک نیا سلسلہ کلام شروع فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ربوبیت اور اپنی وحدانیت پر دلائل قائم فرمائے ہیں، اپنی یکتائی پر، اپنے ایک ہونے پر، اپنی طاقت پر، اپنی قدرت پر۔ اب یوں سمجھ لیں اللہ تعالیٰ اپنے وجود اور اپنی توحید کے دلائل یہاں سے بیان فرمانا شروع فرما رہا ہے۔ آیت مبارکہ کو دیکھیے گا، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض، بلا شبہ تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا۔ اب یہ جو اللہ تعالیٰ کی قوت تخلیق ہے اس کا ذکر ہوا۔ پہلی بات اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمائی کہ مان لو اس بات میں نہ کوئی شک ہے، نہ کوئی شبہ ہے کہ تمہارا رب صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ اب آگے اس کی دلیل آ رہی ہے۔ یہ دعویٰ ہے اور دعویٰ کے ساتھ پھر دلیل ہے۔ دعویٰ کیا ہے؟ کہ تمہارا رب اللہ ہے۔ تمہارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ ہمارا رب اللہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ ہمارا خالق، ہمارا مالک، ہمیں پیدا فرمانے والا، ہمیں تخلیق فرمانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب آگے اس سوال کا جواب ہے، اس دعوے کی دلیل ہے کہ تمہارا رب اللہ کیوں ہے؟ تم اللہ کو رب مانو تو کیوں مانو؟ اللہ کے رب ہونے پہ ایمان لاؤ تو
کیوں لاؤ، اس کی وجہ، اس کی لاجک، اس کی غرض، اس کا سبب کہ اللہ رب کیوں ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے، اللہ وہ ہے کہ جس نے آسمانوں کو بھی پیدا فرمایا ہے اور جس نے زمین کو بھی پیدا فرمایا ہے۔ اب اللہ کریم نے اس کے ساتھ ہی ایک تفصیلی بات ارشاد فرمائی ہے، اور وہ تفصیلی بات یہ ہے، آسمانوں اور زمین کی تخلیق کی ڈیوریشن بتائی گئی، مدت بتائی گئی کہ اللہ کریم نے اس کام کو کتنے عرصے میں مکمل فرمایا۔ دیکھیے گا، فی ستۃ ایام، زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں ہوئی۔ آیت مبارکہ سے بہت سے لوگ اس وہم اور اس مغالطے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اللہ کریم نے 6 دنوں میں یہ تخلیق کیوں فرمائی۔ یہاں 6 دنوں سے مراد وہ سمجھ یہ بیٹھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے دنیا کے 6 ایام ہیں، یعنی سورج طلوع ہوتا ہے تو ہمارا دن نکل آتا ہے، سورج ڈوب جاتا ہے تو ہمارا ایک دن مکمل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ جو دنیا کے دن ہیں، اسی طرح وہ دن ہیں جن دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا ہے، کائنات ارضی و سماوی کو۔ تو یہ بات ہمیں تھوڑی سی گہرائی میں جا کر سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے۔ کیا ہمارا دماغ اتنی بات بھی تسلیم نہیں کر پا رہا کہ جب سورج تھا ہی نہیں، جب چاند تھا ہی نہیں، بھئی زمین و آسمان بن رہے ہیں ابھی، تو زمین و آسمان کے بننے سے پہلے اللہ کریم نے کون سے دن متعین کر رکھے تھے؟ یعنی ان دنوں کو، جن دنوں کے اندر زمین و آسمان بنے، ان دنوں کو کیا ہم اپنے ان دنوں پر جو اب دن چل رہے ہیں، ان دنوں پر کیا محمول کر سکتے ہیں؟ ان دنوں پر کیا قیاس کر سکتے ہیں؟ ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بالکل اسی طرح کے بھی وہ دن تھے جب زمین و آسمان تھا ہی نہیں، جب سورج اور چاند تھا ہی نہیں، جب رات اور دن تھا ہی نہیں۔ تو بھائی جب رات دن نہیں تھے، زمین آسمان نہیں تھے، جب یہ کائنات نہیں تھی، تو دنوں کا کون سا نظام تھا؟ اسے کون جانتا ہے؟ بولیے نا، اسے اللہ جانتا ہے۔ اس نظام کو، جس نظام کے اندر اللہ کریم نے یہ زمین و آسمان تخلیق فرمائے، وہ ایک الگ نظام ہے جس نظام کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے۔ مفسرین کرام کے یہاں کئی اقوال ہیں، ان اقوال میں سے ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد ادوار ہیں، اور یہ بڑا خوبصورت قول ہے کہ دنوں کا مطلب یہاں یوم کا مطلب یہ والا دن نہیں ہے، بلکہ اس یوم سے مراد ہے دور۔ کوئی 6 ادوار چلے ہوں گے، ادوار۔ اب وہ خدا جانے کہ اس دور کی کیا لمٹ تھی، اس دور کی کیا حیت تھی، وہ کیا زمانہ تھا، وہ کیا ٹائم تھا۔ بھائی ٹائم جب تخلیق نہیں ہوا تو یہ اس ٹائم کی بات ہو رہی ہے جب ابھی ٹائم تھا ہی نہیں۔ تو ایک خوبصورت قول جو میں نے عرض کر دیا کہ اس سے مراد ادوار ہیں۔ اچھا، اگر اس سے مراد ادوار بھی ہوں، ایک بڑا مضبوط قول ہمارے پاس اور بھی ہے، اور یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر 6 دنوں سے مراد یہ جو ایک دن ہے، یہ ایک دن 1000 سال پر مشتمل ہے، یعنی ایک دن کا دورانیہ، ایک دن کی ڈیوریشن وہ 1000 سال پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب یہ بن جائے گا کہ یہ 6000 سال بنتے ہیں۔